دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 14 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کی 14 تاریخ دوسرے ہفتے کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، یقین نہیں آتا تو آج پھر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے 13 روزوں تک رمضان کی پہلی 13 سحریوں میں 13 افطاریوں میں رب کو راضی نہ کر سکے، وہ آج ماہ رمضان کی 14 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ رب العالمین کا لاڈلا ترین مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث ہے، رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ دوستو آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانے کے لیے ایک ایسا طاقتور ترین وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کے ادھوری خواہشات انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کی 14 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اور دوستو یاد رکھنا، ماہ رمضان کا دوسرا ہفتہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں رمضان کی 14 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو رمضان کی 14 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ دوستو انشاءاللہ آج میں یہ وظیفہ خود بھی پڑھوں گا اور اپنی تمام بہنوں بھائیوں رشتہ داروں کو میں واٹس ایپ کر چکا ہوں۔ آپ کے حوالے اب میں یہ وظیفہ کرنے جا رہا ہوں تاکہ ابھی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکے اور اپنی حاجات کو پورا کروا سکے۔ اور میں جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر انسان کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ صبح سحری میں رونق لگ جاتی ہے، افطاری کا دسترخوان سج جاتا ہے، ہر گھر میں خواہشات بڑھ جاتی ہیں، خوشیاں بکھیر دی جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے، روزے دار کے منہ سے آنے والی جو خوشبو ہوتی ہے وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر لگتی ہے، جنت میں چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے بہتر ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے۔ دوستو آپ چاہے تو روزے کی حالت میں صبح سحری کے وقت، نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر، افطاری، مغرب، آپ لوگ رات تراویح کے بعد بھی، حتیٰ کہ 9 10 11 بھی بج جائے تب بھی یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج ماہ رمضان کی 14 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ اگر کوئی رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے تو آج کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا، منگتا بھکاری فقیر بن کر پڑھنا۔ لیکن آج آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے تو اس کو انشاءاللہ اولاد مل جائے گی۔ بس آج آپ لوگوں نے ماہ رمضان کی 14 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن اولاد نرینہ کے لیے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو اللہ رب العالمین بیٹا بھی نواز دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے تو دوستو یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج رب کریم سے
जिसको जो चाहिए मांगते चले जाना। दोस्तों, रमज़ान का महीना रहमतें बरकतें बरसा रहा है। जो बंदा भी झोली फैलाकर, हाथ फैलाकर इस महीने की कदर कर लेता है और अपनी झोलियां भर लेता है, वही बंदा फलाह पा जाता है। वो रमज़ान के महीने में रब की रहमतों से मालामाल हो जाता है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों ने रजब और शाबान के महीने को सिर्फ इस लापरवाही में गुजार दिया कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, रात को पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे, शब मेराज को पढ़ लेंगे, शब बारात की रात को मांग लेंगे। इस तरह रजब का महीना, शाबान का महीना गुजर गया। अब रमज़ान का महीना भी यकीन करें आधा तो हो गया है और मैं आप सब लोगों के आगे हाथ जोड़कर बैठा हूँ। मैं आप सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज इस अमल, इस वजीफे को पढ़ लें और अल्लाह पाक से अपने लिए कामयाबी मांगे। आज माह रमज़ान को लापरवाही में मत गुजारना। दोस्तों, रमज़ान का एक एक दिन कबूलियत का है, एक एक घड़ी कबूलियत की है। आज अगर आपने रब्बे करीम को राज़ी कर लिया, ये छोटा सा वजीफा पढ़ लिया, अल्लाह के एक नाम और इस पुरानी आयत को पढ़ लिया, तो यकीन कीजिएगा अल्लाह आपकी तमाम की तमाम नेक और जायज़ हाजात को इंशाअल्लाह पूरा फरमाएगा। अल्लाह आपके तमाम बिगड़े काम को संवार देगा। आपका तमाम की तमाम मामला हल हो जाएंगे, आपके बेड़े पार कर देगा। आज जितने भी लोग मकरूज हैं, कर्जदार हैं, कर्ज से मुकम्मल इंशाअल्लाह खुलासी हो जाएगी, कर्ज अदा होना शुरू हो जाएगा। हम दुनिया में जीने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े मुशक्क़त करते हैं, रातों को जागते हैं, सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ियाँ करते हैं। नतीजा क्या? 1000, 2000, 1500 इतना ही कमा पाते हैं। दूसरी तरफ एक शख्स बड़ी गाड़ी में आता है, सफ़ेद सूट पहनकर अपने ऑफिस में बैठता है, 2-3 घंटों के बाद वो वापस चला जाता है और लाखों रुपए कमा कर चले जाता है। इसकी वजह यह है कि पता नहीं अल्लाह को कौन सी उसकी अदा पसंद आ जाए, अल्लाह किस बात से राज़ी है, इसे बगैर मेहनत के इतना रिज़्क़ अता फरमा रहा है, और पता नहीं अल्लाह हमसे किस बात पर नाराज़ है कि हमें मेहनत के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही। दोस्तों, वो ज़ात इतनी रहमान है कि जब देने पर आती है तो ना ही शक्लें देखती है और ना ही आमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। आज अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की बरक़ात को, आज अल्लाह के ख़जाने को लूटने के लिए रमज़ान की 14 तारीख दूसरे हफ्ते के दिन एक ऐसा मुजर्रब, एक ऐसा ख़ास, एक ऐसा ताकतवर तरीन वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ेंगे तो रातों रात तकदीर के बनताले खुल जाएंगे। आज रब्बे करीम से जो मांग सकते हो मांग लो। आज कोई अल्लाह की गैबी मदद को देखना चाहता है, रब के कमालात और मोजज़ात को देखना चाहता है, अगर कोई बंदा मुंह से निकली अपनी हर बात को पूरा करवाना चाहता है, तो दोस्तों आज माह रमज़ान की 14 तारीख दूसरे हफ्ते के दिन का आप लोगों ने ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा अल्लाह वालों को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। कोशिश करें कि रोज़े की हालत में पढ़ें ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ हो सकें। और माह रमज़ान का महीना बहुत ख़ास महीना है, ये तमाम महीनों का सरदार है। और आज माह रमज़ान की 14 तारीख है और ये दूसरा हफ्ते का दिन है, दौलत वाले हफ्ते का दिन है, और ये आखिरी मौका हमें फराहम कर रहा है। तो दोस्तों, आज माह रमज़ान की 14 तारीख दूसरे हफ्ते के दिन ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा आप लोगों ने अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। तो अल्लाह वालों, आज का ये बाबरकत अमल मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, क्योंकि ये वजीफ़ा 100% काम करता है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई कसम खाने की ज़रूरत नहीं, और ना मैं इतने कभी दावे करता हूँ। आप लोग मेरी वीडियो उठा के देख लें, लेकिन इस वीडियो में दावे कर रहा हूँ, मकसद इस वीडियो में वाकई कोई ख़ास है। अल्लाह पाक को राज़ी करने का इसके अंदर एक ख़ास तरीका बताया गया है, दुआ अच्छे तरीके से मांगने का तरतीब बताई गई है। अल्लाह वालों, आप लोग इज्तिमाई दुआओं में भी शिरकत नहीं करते, इज्तिमाई दुआओं में भी शिरकत करा करें। आपका शिरकत करना, आपका आमीन कहना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ गया तो अल्लाह वालों ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां संवर जाएंगी। अल्लाह वालों, अब वजीफे की तरतीब को ज़रा समात कर लें, एहतियात को समात कर लें कि आपने किन एहतियात के साथ इस वजीफे को पढ़ना है। बावजू होना ज़रूरी है, कपड़े पर हल्की फुल्की खुशबू लगी हुई हो तो वो बेहतर है। अपने घर में वजीफा पढ़ेंगे
تو بھی بہتر ہے تاکہ گھر میں رحمت کا نزول ہو. نوری ملائکہ یعنی کہ اللہ پاک کے رحمت والے فرشتے آپ کے گھر میں نزول کریں, اور جب گھر میں نزول کریں گے تو اللہ والوں گھر کے کونے کونے سے غربت کا, تنگدستی کا اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے گھر پہ بیٹھ کے وظیفہ پڑھیں. وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی. وظیفہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے, سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف ہو, اور آپ لوگ التحیات کی حالت میں بیٹھ کے وظیفہ پڑھیں. التحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے, آپ کا وزن زیادہ ہے, پاؤں سن ہو جاتے ہیں, تو آپ لوگ چوکڑی مار کے یعنی کہ آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. حتیٰ تو کرسی پہ بیٹھ کے بھی وظیفہ ہو جائے گا, کوئی حرج نہیں. کوشش کریں کہ ہاتھوں کی انگلیوں پر کریں تاکہ جب آپ لوگ قبر میں جائیں تو آپ کے یہ ہاتھ نور والے ہاتھ بن جائے. کوشش کریں کہ ہاتھوں کی انگلیوں پر اس وظیفے کو پڑھیں, پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں. کوشش کریں اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور میں روضہ رسول کو یا خانہ کعبہ کو اپنے نظروں کے سامنے لاتے ہوئے پھر وظیفہ پڑھیں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس طریقے سے بھی وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے. اللہ والوں وظیفہ پڑھتے وقت شک و شبہات اپنے اندر نہیں آنے دیجیے گا. وسوسوں سے پاک ہو کے, ایسا نہ ہو کہ سوچیں کہ میرا یہ کام اتنا بڑا ہے. اللہ والوں کام کتنا بڑا بھی ہو آپ کے رب سے بڑا نہیں ہو سکتا. رب بہت بڑا ہے, رب بہت غفور رحیم ہے. جب وہ دینے پر آتا ہے نا, نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے, چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. اور جب کبھی پکڑنے پہ آتا ہے تو عبادات بھی نہیں دیکھتا, عبادت منہ پہ مار دیتا ہے اور پکڑ کر لیتا ہے. تو اللہ والوں رب سے ڈرو, رب کی عبادت کرو, اور رب کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسا کرنے کا حق ہے. کبھی کسی غریب کا مال نہیں دباؤ. اگر مال دبا لیا ہے تو آج ہی اس کا مال واپس بھی کرو, اس سے معافی بھی مانگو. اللہ والوں آج کا تکبر آپ لوگوں کو جہنم کے گڑھے میں لے جائے گا, اور آج کا رک جھک جانا, آج کا معافی مانگ لینا آپ کو جنت الفردوس میں نبی پاک کے ہمسایہ بنا کر آپ کو وہاں لے جائے گا. اللہ والوں اپنے اعمال کو آپ لوگ کم تر نہیں سمجھا کریں. جب آپ لوگ کسی سے معافی مانگتے ہیں نا تو شیطان چیخ مار کے روتا ہے کہ اس نے کیا کرا, میں نے اس کو اتنی اکڑ ڈالی, اس میں وسوسے ڈالے, اس میں انا ڈالی, سب چیزیں ڈالی, میں نے حرام کی طرف بھی اس کو میں لے گیا, لیکن آج یہ اللہ پاک سے صلح کر رہا ہے. تو بہتر یہ ہے اپنے رب سے صلح کرو. اپنے رب کو آپ لوگ اللہ پاک کے ناموں سے پکارو. قرآن پاک کی جو آج میں آپ کو آیات بتاؤں گا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا بہت خاص وظیفہ ہے. یا پھر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اور تیسرا کلمہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہاں تک پڑھنا ہے بس. اور الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے, الحمدللہ یا ربی بھی پڑھنا ہے, یعنی اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا ہے, کیونکہ ہر حال میں شکر ادا کرنے والا اللہ پاک کو بہت پسند ہے. اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں گے, اور اللہ والوں اس کے بعد تیسرے کلمے سے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں گے, پھر اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے, اور پھر اللہ پاک کے صفاتی ناموں سے اللہ پاک کو پکاریں گے. تو اللہ والوں رب راضی ہو جائے گا, اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو خود بخود دنیا جہان کی نعمتیں رحمتیں سب آپ کے قدموں میں آ جاتی ہیں. ہر کسی کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ والوں اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو خود بھی کریں, اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی بتائیں, کیونکہ دوسروں کو بتانا, دوسروں کے لیے آسانی کرنا, یہ صدقہ جاریہ ہے. اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا, خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان اور توجہ سے ملاحظہ کر لیں. آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں پھر اپنے مقصد کی نیت کریں کہ آپ فلاح مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں, فلاح حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں, فلاح بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں, فلاح پریشانی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں. یعنی کہ آپ نے اپنے مقصد کی
اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، بنا اسکپ کیے دیکھنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے۔ پہلے ہی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، وظیفہ بتانے سے پہلے سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی اس دعا میں شمولیت بھی ہو جائے اور آپ لوگوں کے معاملات بھی آسانی کی طرف چلے جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، میرے مولا تجھے قرآن کا واسطہ، ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، شیطان سے، نفس امارہ سے اپنی امان، حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ میرے مولا مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اپنے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے والا بنا، جنت البقیع سے اٹھا۔ میرے مولا حج اور عمرے کی سعادت اپنے والدین کے ساتھ نصیب فرما۔ میرے مولا مدفن ہمارا بھی جنت البقیع میں بنا دے، نبی پاک کی خواب میں ہمیں زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بالخصوص جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی نظر کرم، نظر رحمت فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، کفار کا مقابلہ فرما، مسلمان کا، اسلام کا بول بالا فرما۔ میرے مولا ہمیں ہمیشہ فتح اور نصرت سے نواز دے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھنا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ رب کریم کو راضی کرنے کے لیے جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے، آپ نے بھی ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس میں رکاوٹیں بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یقین کیجئے گا، خود کی تعریف اور بڑے بڑے بول بولنے سے اللہ کی پناہ کیجئے۔ اللہ کو غرور و تکبر بالکل نہیں پسند۔ بعض اوقات انسان جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جسے رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا، یہ آیت آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ اللہ والو، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ انسان کا صغیرہ، اس کا کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے، اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے دل آواری کی، کہاں جھوٹ، غیبت، بہتان یا کوئی ایسا گناہ کیا جو رب کو ناراض کر بیٹھا۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا۔ اب رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے
پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ عطا کرتے ہیں اور اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرا لی جائے۔ یہ جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل وہ عمل ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ بھی گناہوں کی توبہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی پاک تو معصومن ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن اپنی امت کو تربیت کرنے کے لیے، کیونکہ تربیت کا یہ عمل تھا کہ میں کروں گا تو میری امت بھی ثواب کی لالچ میں میری سنت کو سمجھ کے رات کو جاگ کر تنہائی میں توبہ کرے گی۔ اللہ والوں، تو آپ لوگوں نے آج پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گی۔ اب اللہ والوں، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاصم خاص تسبیح ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے کلمے کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے جو کمالات ہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ تیسرا کلمہ کتنا مجرب ہے، اللہ پاک کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہیں تک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تلوار سے تیز وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے اس طرح کلمہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ایک بار اس تسبیح کو مکمل کرتے ہی پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ایک پوری تسبیح مطلب 100 دانوں والی تسبیح یعنی 100 ٹائمز 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، 100 کی تعداد میں پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کے تقدیر کے تمام بنتالے ٹوٹ جائیں گے، رستے کھل جائیں گے، غیب سے معاملات بہتر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ خود حیران رہیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں نواز رہا ہے۔ اب اللہ والوں، تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہی بہت خاص ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا سب سے آخری عمل، چوتھا عمل جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر آپ کا معاملہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو کہیں پین سے لکھ لیں کہ یہاں سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرے کلمے کا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف اتنا پڑھنا ہے، بتا دیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ چوتھا وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ رب کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، اور یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔
اللہ والوں یہ تینوں نام رزق کے لیے بہترین ہیں، رکے ہوئے کام چلانے کے لیے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے، اور رزق کو وسیع و عریض کرنے کے لیے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے، وہ اپنا رزق بڑھا لے، تو اس کے لیے وہ ان تین ناموں کو پڑھے گا، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی۔ ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اس طریقے سے وظیفہ کیا جائے گا، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ پڑھا جائے گا صرف 21 بار، 21 ٹائمز 21 بار پڑھا جائے گا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے یا وہاب، یا رزاق، یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں کو صرف 21 بار 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی کے گلاس پر بڑے پھونک ماریں، خود بھی پی لیں، یہ جو دوسروں کو پلا دیں جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، یا اگر بے اولادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی پلا دیں۔ اگر بچوں کی صحت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو فنگر چپس آتے ہیں، آلو والے فنگر چپس جسے ہم کہتے ہیں، آپ لوگوں کے ملک میں کیا کہا جاتا ہے نہیں پتہ، فرینچ فرائز بھی کہا جاتا ہے، اور اب تو پیزا والے چپس بھی آ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے چپس آ رہے ہیں۔ اس آلو کے چپس کے اوپر دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلائیں گی تو آپ کھلائیں گی تو آپ کے بچوں کی صحت بھی بنے گی، اور آپ کے بچے آپ کے وفادار بھی رہیں گے، آپ کی محبت ان کے دل میں، احترام ان کے دل میں بیٹھے گا۔ بچپن سے ہی بچوں کو سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ بڑے ہو کے آپ کی خدمت بھی کریں۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔